السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کی جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سوچ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین زمانہ اگر کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین لوگ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ زمانے میں آنے والے
سب سے بہترین لوگ اگر کوئی ہے تو وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں. قرنی، میں جس زمانے میں آیا ہوں، جس زمانے میں میں پیدا ہوا ہوں، اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ سب سے بہتر ایمان والے، سب سے بہترین لوگ وہ میرے صحابہ ہیں. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد آنے والے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، یعنی تابعی کہا. ثم الذین یلونہم، اللہ کے رسول نے فرمایا اور اس کے بعد آنے والے سب سے بہترین زمانہ جو ہوگا، جو لوگ ہوں گے، وہ تابعین کا زمانہ ہوگا. اس حدیث کے اندر مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 زمانے کا نام لیا، میں بھول گیا. 3 تک تو مجھے یاد ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے نام لیا ہوگا، میں بھول گیا. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو انڈائریکٹلی یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کو انوسرن کرنا ہے، اگر آپ کو اتباع کرنی ہے تو میرے بعد صحابہ کی اتباع کیجیے، کیونکہ وہ سب سے بہترین لوگ تھے. وہ میرے ہاتھ کے نیچے تربیت پانے والے کامیاب لوگ تھے. انہوں نے میرا ساتھ پکڑا تھا، انہوں نے میری رقابت حاصل کی تھی، وہ میرے ساتھ رہے تھے. لہٰذا آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھو، صحابہ کے نقش قدم پر چلو. انہوں نے کس طریقے سے دین کو سمجھا، کس طریقے سے دین کو لیا، دین کے معاملے میں ان کی سوچ کیا ہوا کرتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو نصیحت کر رہے ہیں. صحابہ کی زندگی پڑھو، اس کے بعد تابعی اور اس کے بعد تابع تابعی. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. بہت پاکیزہ سوچ کے مالک تھے صحابہ، بہت عمدہ سوچ تھی صحابہ کی میرے بھائی. صاف دل کے لوگ تھے صحابہ، سوچ بڑی اعلیٰ تھی ان کی. دین کو لے کر، دنیاوی زندگی کو لے کر، اپنے مقصد حیات کو لے کر صحابہ کی سوچ بڑی اعلیٰ ہوا کرتی تھی. یہ سوچ کہیں نہ کہیں مجھے اور میرے اور آپ کے اندر گھوم پاتی نظر آ رہی ہے. سوچ کا فرق ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. صحابہ کس انداز سے سوچا کرتے تھے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز سے رہا کرتے تھے، اور کیسی سوچ تھی صحابہ کی، وہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ حدیث روایت کی ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہوں گے. صحابہ کے سامنے یہ روایت بیان کی، یہ حدیث بیان کی. کہا کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے. ایک باب الریان ہوگا، باب الصلاۃ ہوگا، باب الجہاد ہوگا، باب الصدقہ ہوگا. الگ الگ دروازوں کے نام، اور ہر کوئی جس کی فضیلت دنیا میں ہوگی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہ دروازے کے اندر وہ داخل ہو جائے گا. یہ حدیث بیان کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کی سوچ دیکھیے. ابو بکر اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا، کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ بابو صدقہ والا بھی کہے گا بھی تو یہاں پر آ جا، تیرا یہ دروازہ ہے داخل ہونے کا. باب الریان والا فرشتہ کہے گا بھائی تو ادھر آ جا، تیرا یہ دروازہ ہے داخل ہونے کا. بابو صدقہ والا کہے گا بھائی ادھر آ جا، تیرا یہ دروازہ ہے. کوئی ایسا شخص ہوگا جو مہان، جو بڑی فضیلت والا شخص، جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. اللہ اکبر. سوچ دیکھیے سوال کرنے کی، فکر دیکھیے سوال کرنے کی. یہ ابو بکر نے سوال کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اللہ کے نبی بتائیے 8 دروازوں سے کون پکارا جائے گا؟ فرشتے کون خوش قسمت انسان ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ یا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نعم وارجو ان تکون منہم. ابو بکر ہاں، ایسا شخص بھی، ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے خوش قسمت انسان بھی ہوں گے جن کو فرشتے 8 دروازوں سے پکاریں گے. اور مجھے امید ہے وارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہوں گے. اللہ اکبر.
دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شامل کر لے ان لوگوں میں سے. بہت بڑی بات سوچ تھی میرے بھائیو. سوال کر لیا ابو بکر نے، کون ہوگا اللہ کے نبی جو 8 دروازوں سے پکارا جائے. نمبر 2، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کو یہ فکر لگی رہتی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی رفاقت دنیا کے اندر دی تھی. بڑے خوش قسمت انسان ہیں ہم لوگ، ہم آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ تربیت ہم نے پائی، آپ کے فرامین کو سنا، آپ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کیا. دنیا کے اندر تو ہم نے آپ کی رفاقت پا لی. اللہ کے نبی یہ بتائیے آخرت میں آپ کی رفاقت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کتنی رفاقت مانے ساتھ میں رہنا کہتے ہیں، رفاقت ساتھ میں رہنا. صحابہ اللہ کی رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے دنیا میں. ہمیشہ صحابہ یہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی سوال کی فراق میں رہتے تھے، آخرت میں تو رفاقت ملے گی. اللہ کے نبی یہ دنیا ہے، چند زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے اور چند سال آپ کے ساتھ رہ لیں گے. ہمیشہ والی جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے. کیا آخرت میں رفاقت ملے گی اللہ کے نبی؟ آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی صحبت نصیب ہوگی یا نہیں؟ اللہ کے نبی بتائیے. سوال کرتے رہتے. حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے صحابی تھے. صفہ غریب فقیر لوگ بیچارے صحابی تھے. صفہ تھا علم حاصل کرنے والے صحابی، وہ وہاں پر رہا کرتے تھے. ان میں سے یہ ربیع بن کعب تھے. بالکل مسجد کے بازو میں یہ صفہ لگا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بازو میں. یہ ربیع بن کعب فرماتے ہیں راتوں میں اٹھ کر میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہا کرتا تھا. راتوں میں اٹھ کر وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں گے، وہ قضاء حاجت کے لیے جائیں گے، وضو کرنے جائیں گے. وہ اٹھتے تھے اور بالکل بازو میں صفہ رکھا ہوا تھا. ربیع بن کعب فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر رات گزارتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کچھ کام آ جاؤں. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رات میں اٹھتے تھے. میں فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا پردہ جیسے ہی اٹھا میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے مسواک کا بندوبست کیا. اللہ کے رسول نے مسواک کیا. مسواک کرنے کے بعد قضاء حاجت کے لیے میں نے پانی کا بندوبست کیا اور قضاء حاجت کرنے کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا بندوبست کیا. وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ربی سل، کیا سوال کرنا چاہتے ہو مانگو، کیا چاہتے ہو مانگو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو مانگو. ربیع بن کعب نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں چاہیے، ایک گزارش ہے، ایک اچھا ہے، ایک سوچ ہے میری. کہا کیا؟ کون سی سوچ ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے نبی دنیا میں آپ کا ساتھ مل گیا، آخرت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آخرت میں بھی. اللہ اکبر. یہ سوچ تھی صحابہ کی، ختم ہو گئی یہ سوچ. زبردست صحابی، بہت زبردست. اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے نبی آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ایسا ہے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اللہ کے رسول نے نصیحت کرتے ہوئے ربیع بن کعب سے کہا کہ ربیع اگر آخرت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں اور سجدے کرو، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ نصیب کرے گا. تو یہ سوچ تھی. اللہ اکبر. تیسری سوچ، ہر صحابی کو ہمیشہ ایمان لانے کے بعد ایک ہی فکر، جنت میں کیسے داخل ہو جاؤں. جنت میں آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوگی، بہت ساری حدیثیں. صحابہ اللہ کی رسول سے سوال کرتے تھے اللہ کے نبی جنت میں کیسے داخل ہو، یا جنت میں داخل ہونے والے عمل بتائیے، جنت میں کون لوگ داخل ہوگا. یہ اللہ کے رسول سے سوال کرنے کا انداز تھا صحابہ کا، کیونکہ بیچارے سوچتے رہتے تھے جنت میں چلا، کیونکہ ان کو معلوم پڑ گیا تھا یہ دنیا میں آنے کا مقصد ایک امتحان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے.
جو جنت جسے جنت مل گئی، جس کو اس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں مل گیا، اصل کامیابی تو وہ ہے، ان کو پتہ چل گیا۔ اور اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالی چھوٹے سے نوجوان سے بچے ہیں۔ دیکھیے یار نوجوانوں کی فکر بہت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت صوبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو یہ جو معدان بن طلحہ تھے وہ فراق میں رہتے تھے کہ میں صوبان سے کچھ باتیں، کچھ سوال کروں، کچھ باتیں کہوں۔ تو ایک دن حضرت صوبان جا رہے، حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت صوبان جا رہے تھے باہر، اور حضرت معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، صوبان ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم نے کوئی ایسی حدیث سنی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا اگر یہ عمل کرو گے؟ کوئی ایسی حدیث سنی ہے اللہ کے رسول سے؟ صوبان کچھ خاموش رہ گئے، پھر تھوڑے آگے گئے، پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر تھوڑے آگے گئے، تیسری مرتبہ سوال کیا۔ حضرت صوبان نے کہا کہ معدان، میں نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو ایک سجدہ اللہ کے لیے خالص ہو کر کرو، ایک سجدہ، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، وہ سجدہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے خالص ہو، دل مخلص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز زیادہ ہوا کرو، تم اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کر لے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ اکبر۔ پھر یہی سوال حضرت معدان ابو الدرداء سے پوچھتے، الگ الگ صحابہ سے یہ سوال کرتے رہتے تھے، معدان بن طلحہ جنت میں داخل کیسے ہوا جائے، کیسے داخل ہو جائے، وہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو الدرداء سے بھی وہ یہی سوال کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ جواب دیا۔ الغرض ہر صحابی کو یہی فکر لگی رہتی تھی کہ یہ جنت کیسے حاصل ہو اور جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہو، یہ سوچ تھی ان کی۔ نمبر 4، اب جانتے ہیں آخرت کی بڑی بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے، بلامر جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کر دی اللہ تعالیٰ کے سامنے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہانتا دی جائے گی کل قیامت کے دن کہ محمد پیغمبر کریے سفارش، کس کی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کی سفارش سننے والے۔ بہت بڑی حدیث ہے۔ صحابہ ہمیشہ تیار رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ سفارش کس بندے کو نصیب ہوگی، وہ کون سا بندہ ہوگا، وہ کون سا عمل ہوگا جس کو یہ سفارش نصیب ہوگی، آپ کی سفارش نصیب ہوگی۔ پوچھتے رہتے تھے صحابہ، سوچتے رہتے تھے۔ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے آ کر سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت، اللہ کے نبی وہ خوش قسمت انسان کون ہوگا جس کو قیامت کے دن آپ کی سفارش نصیب ہو جائے گی، آپ جس کے بارے میں بھلامر کریں گے، آپ جس کے گناہ معاف کروائیں گے، وہ خوش قسمت انسان کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ میں جانتا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، میں جانتا تھا ابو ہریرہ اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرنے والے تم ہوں گے، میں جانتا تھا کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے تم مجھ سے سوال کرو گے۔ ابو ہریرہ کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ابو ہریرہ مجھ سے سوال کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ اس انسان کو میری سفارش نصیب ہوگی جس نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اس کی سفارش، میری سفارش اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ سوچ تھی میرے بھائیوں،
اللہ اکبر. آج انسانوں کی سوچ پیسے کمانے کی، دولت کمانے کی، دنیا کمانے کی، پد حاصل کرنے کی، دنیا میں آگے بڑھنے کی، نہ جانے کیا کیا ہو گئی ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے جن کی سوچ آخرت کو قبول کرنے کی اور آخرت میں کامیاب ہونے کی سوچ تھی. علم دین حاصل ہونے کی سوچ. دیکھیے علم دین انسان حاصل کرتا ہے بھول جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو قرآن مجید مکتب میں سیکھا ہوگا ابھی بھول گئے ہوں گے، اردو زبان سیکھی ہوگی بھول گئے ہوں گے، حدیثیں یاد نہیں رہتی ہوں گی، علم دین یاد نہیں رہتا ہوگا. اصل میں یہ وبال ہے، یہ وبال ہے میرے بھائیوں. علم دین کا بھول جانا، قرآن مجید سے دوری، یہ بہت بڑا وبال ہے. صحابہ کی فکر دیکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے بہت کم سال رہے تھے. کم سال رہے تھے. ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے تھے. ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے اپنی زندگی دے رکھی تھی، زندگی لگا رکھی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، اللہ کے رسول کے خطبات کیا ہے، اللہ کے رسول کی نصیحتیں کیا ہے، اللہ کے رسول کی وصیتیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا نکلتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہنے والے سب سے پہلے صحابی ابو ہریرہ تھے. لیکن ابو ہریرہ کی سوچ معلوم ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ایک پریشانی لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. میری پریشانی ہے، میری تکلیف ہے اللہ کے نبی، پریشانی لے کر آپ کے ساتھ آیا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا پریشانی ہے بتائیے، کیا بات ہے بتائیے. ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ سے بہت زیادہ حدیثیں میں سنتا ہوں، بہت زیادہ علم حاصل کرتا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ وہ میرے دل سے نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہوں اللہ کے نبی، یہ علم ضائع ہو جاتا ہے اللہ کے نبی. اتنی ساری حدیثیں میں نے آپ سے سنی ہے، اتنے سارے فتوے آپ سے سنے ہیں، نصیحتیں میں نے سنی ہے، لیکن افسوس ہے اللہ کے نبی میرے دل سے یہ غائب ہو جاتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی یہ فریاد کو سن کر اس کا حل نکالا اور کہا کہ ابو ہریرہ ایک چادر لے کر آؤ، ایک چادر لے کر آؤ. ابو ہریرہ ایک چادر لے کر آتے ہیں، چادر کو بچھاتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھ سے تھوڑا سا پانی اس چادر پر اڈیلتے ہیں. اللہ کی رسول ابو ہریرہ سے کہتے ابو ہریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ. ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حدیث بھولا ہی نہیں.